مجھے مرحوم اقبال کی وہ شعر یاد آ رہے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، پڑھے جانے چاہیے۔ فرماتے کہ نقش قرآن چون در این عالم نشست، کہ اگر اس سماج میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں قرآن مجید کا نظام آ جائے تو نقشہ یہ پاپ و گاہن را شکست، پھر سوشلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کیپیٹلزم کے لیے، امپیریلزم کے لیے، دنیا کی کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی اگر قرآن آ جائے۔ ابھی ہمارے سماج میں قرآن نہیں ہے۔ یہ مرحوم اقبال نے خوبصورت گفتگو کی، ایک بات کی کہ میرا قرآن کی طرف سفر کیسے شروع ہوا، کیسے بڑھا، ان سے قرآن کیسے حاصل ہوا کہ اقبال ہر روز بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے بچپنے سے۔ وہ فرماتے کہ میں بچپنے سے ہر روز قرآن مجید کی نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بلا ناغہ تلاوت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ اقبال، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی۔ یہ بھی جو والدین بیٹھے وہ دیکھیں کہ یہ تربیت کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے۔ آپ اہم ترین نصیحت ایسی چلتے چلتے کر دیں، شاید بیٹا اس کو توجہ نہ دے، لیکن جو طریقہ اور اسلوب مرحوم اقبال کے والد نے اختیار کیا وہ بہت مؤثر ہے۔ کہا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اقبال، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فارغ ہو کے آئے تو میں آپ سے کہوں۔ جب میں بیٹھا کہ کیا بات ہے تو کہا کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے، پھر مجھ سے کہا کہ ابھی آپ کے امتحان ہونے والے ہیں تو پہلے آپ امتحان دے لیں، ان کی تیاری میں مصروف ہوں گے، تیاری کر لیں، جب فرصت ہو جائے پھر آئیے گا، پھر بات کریں گے۔ کہا پھر میرے امتحانات ہو گئے، اور جب امتحانات ہو گئے پھر دوبارہ چلا گیا۔ کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کچھ نصیحت کرنی ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ بات کرنی ہے، تو اب میں امتحان دے چکا ہوں۔ کہا اب تم تھک گئے ہو کہ اتنے دن مسلسل تم جاگ کے پڑھتے رہے، تو کچھ تھوڑا سا 2-4 دن آرام کرو، پھر آ جانا، پھر بات کر لیں گے۔ وہ حصے کو کافی کو مہمیز دے رہے ہیں، اس کے تجسس کو مزید بڑھا رہے ہیں بیٹے کو۔ تو کہا کہ کچھ دن کے بعد میں پھر چلا گیا، وہ میری بے قراری بڑھ گئی کہ بالآخر کون سی بات ہے جو میرے والد مجھ سے کہنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر میں گیا اور ان کے بعد کچھ دن استراحت کے بعد میں نے کہا بابا کچھ کہنا چاہ رہے؟ کہا ہاں بات بہت اہم تھی، میں تم سے کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ بات یہ ہے اگر میں نے تمہیں مسلسل ہر روز اس طرح سے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں شاید یہ بات تم سے نہ کہتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کئی سالوں سے مسلسل بغیر وقفے کے ہر روز فجر کی اذان نماز کے بعد طلوع آفتاب تک بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میں نے سوچا تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات کروں، تمہیں یہ نصیحت کروں۔ تو اقبال کوشش کرنا کہ آج سے تم قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کرنا کہ گویا ابھی ابھی یہ قرآن تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے شب قدر میں، تو اس کا تمہیں یا مجھے کیا فائدہ؟ تمہیں اور مجھے تو تب فائدہ ہوگا کہ جب ہمارے دل پر قرآن نازل ہوگا۔ اب بڑے مرحوم اللہ صدرہ کی تفسیر ہے، 7 جلدوں میں 70 صورتوں میں انہوں نے تفسیر بیان کی، اور اکثر مقامات پر یہ جملہ میں نے بار بار پڑھا ان کی تفسیر کی، کئی مقامات پر یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاذا اللہ تعالی، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ مطالب ہیں کہ جو اللہ نے میرے دل پر الہام کیے ہیں۔ واقعاً جب انسان کے دل میں تقوی الہی آ جاتا ہے، خدا براہ راست اس کا معلم بن جاتا ہے۔ یہ مرحوم اقبال کہہ رہے ہیں نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشہ کے پاپ و گاہن در شکست، فاش گویم انچ درد مضمر است، ان کتابی نیز چیزیں دیگر است، کہ وہ بات کہ جو اب تک میں نے دل میں چھپا رکھی تھی، کبھی کسی سے نہیں کی تھی، آج تمہیں بتانے لگوں۔ کیا یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک بار کیا چیز ہے کہ چون بے جان در رفت جان دیگر شود، جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو انسان کی جان بدل جاتی ہے۔